اس کے علاوہ جو بھی ترقیاتی کام تھے، چاہے گوادر کے ہوں، چاہے اسلام آباد کے اندر وہ میٹرو چلیں، اور الحمدللہ باوجود 13 پارٹیز کی یہ ایک کولیشن تھی جس کا میں وزیر اعظم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی. وہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس CPI جو عمران نیازی کے دور میں انتہا کو دوبارہ پہنچ چکا تھا 140 پہ، وہ کم ہو کے ایک سال میں وہ 133 پہ آ گیا. 133 پہ آ گیا. تو میں ایک لطیف انداز میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ڈار صاحب کے پہلے اس دور میں جو 5 سالہ دور ہے 22% کم ہوا، تو وہ سالانہ اس کی اوسط بنتی ہے 4.5%، یہ 4.5%. الحمدللہ جب ہماری حکومت آئی تو وہ 7% ایک سال میں تھی، تو ڈار صاحب نے اس پہ مزید اضافہ کر دیا. نواز شریف کو اس کے کریڈٹ جاتا ہے، 13 پارٹیز کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ چور اور ڈاکو کا ورد کر کے اس ملک کے اندر وہ زہر گھولا گیا ہے، وہ اس ملک کے اندر بدتمیزی کا طوفان اٹھا ہے کہ جس کو اب سنبھالنا ایک کار دارت ہے. جس ملک کے اندر ترقی اور خوشحالی نہیں ہوتی وہاں پر انسٹیبلٹی ہوتی ہے، وہاں پر پائیدار اپنا آپ کو موقع نہیں ملتا. ترقی اور سیاسی استحکام جڑے ہوئے ہیں. اس طرح کی بدترین الزامات کی بوچھاڑ کر کے اس زمانے میں خود PTI نے کیا، اور ساتھ کچھ قوتوں نے اس کو ساتھ اپنی قوت کے ساتھ اس میں اور بڑھوتری کی، اور آج حالات یہاں پر پہنچے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں، میں آپ کو ابتدائیاً یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ یہ وہ صورتحال ہے. اور میں یہاں پر ایک آدھ بات اور کروں گا، پھر آپ سے کچھ سوال ہوں گے تو میں ضرور لوں گا. کہ آپ جانتے ہیں، اور یہ بغیر خود نمائی کے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب پھر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سال میں یہ جو ہماری حکومت کی جو بھی کارکردگی ہے وہ قوم کے سامنے ہے. قوم نے فیصلہ کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا، آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اس میں جو کرپشن میں کمی آئی 7%، اس کا کریڈٹ مجھے اکیلے کو نہیں جاتا، اس کا کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے، اور 13 پارٹیز کی کولیشن کے سربراہان کو جاتا ہے، فائنانس منسٹر کو جاتا ہے، اور سب کو جو پوری کیبنٹ ہے ان کو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں پر آج پھر یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ یہ بات آج ریلیونٹ ہے کہ کس طرح جب نیشنل کرائمز ایجنسی کی کلین چٹ ہمیں ملی تو کس طرح مذاق اڑایا گیا کہ جناب یہ فلاں ہے. پہلے کہا کہ شہباز شریف کا تو اس میں نام ہی نہیں، تو سلمان شہباز شریف کا ہے. بھائی سلمان شہباز شریف تو پالیٹکس میں ہے ہی نہیں، پالیٹکس تو میں ہوں. اگر سلمان شہباز شریف کو کلین چٹ مل گئی تو میرے خلاف پھر بات باقی رہتی نہیں ہے، کیونکہ حکومت میں تھا یا سلمان شہباز شریف تھا. تو کہنے اور پھر اپنا توڑ مروڑ کے میں اس دردناک باتوں میں نہیں جانا چاہتا. اور پھر وہ جو کون تھا جو وکیل تھا جس نے میاں صاحب کے بارے میں کہا کہ مجھے کاوے موسوی جو برطانیہ میں، اس نے کہا کہ یہ جو الزام تھے کہ نواز شریف نے سنگاپور میں $1 بلین لے گئے، یہ بالکل غلط بے بنیاد الزام تھا. اور میں یہاں پر اپنا معاملات کو مزید پیچیدہ نہیں کرنا چاہتا. یہ الزامات ایسے نہیں لگے تھے، یہ الزامات پھیلائے گئے تھے. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. اور پھر اسی میں یہ بھی الزام تھا کہ چینی منصوبوں میں 45% کمیشن، یہ تو مجھ پر ڈائریکٹلی لگا کہ شہباز شریف نے کھائی ہے کمیشن. اور بھائی صاف پانی سے آشیانہ میں مجھے گرفتار کرتے ہیں، 2 مرتبہ اپنے عقوبت خانے میں رکھتے ہیں، نواز شریف کو رکھتے ہیں، اس کی بیٹی کو رکھتے ہیں، ان کو رکھتے ہیں، حمزہ کو رکھتے ہیں، اور ہمارے ساتھیوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. تو اگر چینی منصوبوں میں 45% کمیشن اگر خدا نہ خواستہ کھائی ہوتی تو میں آج آپ کے سامنے بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہوتا. اور پھر چین کو کس طرح بدنام کیا گیا. اور یہ بات خالی یہ نہیں کہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ کتنے
سنگین الزامات لگا کر پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات کو بری طرح مجروح کرنے کی ایک کبھی سازش کی گئی. اور پھر آپ جانتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہیں لاہور ہائی کورٹ میں اسی اورنج لائن کے بارے میں 1 سال کیس چلے یہاں پہ. وہ سب تفصیل آپ کو علم ہے. 300 صفحے کا انہوں نے فیصلہ دیا اورنج لائن کے بارے میں. تمام چیزیں انہوں نے پوچھی بند کمرے میں، اپنا اوپن کورٹ میں. اس 300 صفحے کی رپورٹ میں ایک دھیلے کی اس میں کرپشن کی بات نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اس کے بعد پھر مگر انہوں نے ٹیکنیکل بنیادوں پر کہا کہ یہ اپنا یہ آتی ہے، چنگی آتی ہے اور وہ اپنا شالمار آتا ہے اور فلاں. تو اس میں انہوں نے کہا. پھر ہم اپیل میں گئے. اپیل میں 8 مہینے وہ اپیل سن کر فیصلہ نہ آیا. اور ثاقب نثار صاحب نے پھر اس کی وجہ سے ان کو روکا تاکہ یہ منصوبہ لگے نہ. بھائی مجھے بھاڑ میں جائے کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے، مجھے جاتا ہے. عوام کا معاملہ تھا، ان کو پبلک ٹرانسپورٹ مل رہی تھی. ایک غریب کو، ایک طالب علم کو، ایک استاد کو، ایک ڈش واشر کو، ایک بیوہ کو، ایک کلارک کو، ایک ٹیچر کو، ایک اسٹوڈنٹ کو 2 سال تاخیر ہوئی. کیا نکلا اس میں؟ اور پھر آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ مجھے لاہور ہائی کورٹ میں ثاقب نثار صاحب نے 2 مرتبہ بلوایا. اور ایک دفعہ کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا یہ بجلی کے منصوبے لگائے. کہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہے. میں نے کہا ٹھنڈے کمرے میں آپ ایسے بیٹھے ہیں. تو وہ پھر چپ ہو گئے. اس کے بعد پی کے ایل آئی کا انہوں نے، اور 56 کمپنیاں. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، کیا کیا الزامات لگے 2018 میں. آج 2024 کا الیکشن ہے. وہ 2018 کا وہ منظرنامہ دل خراش آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا الزامات لگے. اس کے باوجود بھی ہم جیت گئے تھے اللہ کے فضل و کرم سے. نواز شریف جیت گیا تھا، پی ایم ایل این جیت گئی تھی، پاکستان جیت گیا تھا. مگر پھر اس رات کو ووٹ کو دوبارہ چرایا گیا. تو آج میں اپنے بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کے سامنے ملتمس ہوں کہ یہ ہیں وہ حقائق. اس کو کوئی نہیں چھپا سکتا، اس کو کوئی نہیں چرا سکتا. یہ آپ کے سامنے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حقائق کو اگر آپ سامنے رکھیں گے اور دل سے فیصلہ کریں گے تو پھر آپ 8 تاریخ کو جو آپ کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ اس فیصلے کو ہم دل سے ہم قبول کریں گے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے. دیکھیے الیکشن لڑنے کا ہر ایک کو حق حاصل ہے. بلاول زرداری صاحب میں نے ان کے ساتھ 16 مہینے کام کیا. بڑے اچھے ہمارے تعلقات رہے. وہ الیکشن لاہور سے لڑیں، وہ میاں والی سے لڑیں، کراچی سے لڑیں، ان کا حق ہے. کوئٹہ سے لڑیں، پشاور سے، ان کا حق ہے. لیکن میں ان کی بات نہیں کر رہا. جہاں کہیں بھی اگر پیسے بانٹ کر اور شناختی کارڈ وہ رکھے جا رہے ہیں، وہ ووٹ کی بدترین توہین ہے. وہ ووٹ کی عزت نہیں، ووٹ کی بدترین توہین ہے. اور اس لیے نواز شریف نے کہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو. یہ ووٹ کو کی توقیر کرنے کی بات نہیں ہے، بے توقیری کی بات ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی الیکشن لڑے، کوئی بھی، میں ہوں یا سعد رفیق صاحب ہوں یا عطا تارڑ صاحب ہوں، کوئی ہو، آپ اپنی کیمپین کریں. پورا حق آپ کو حاصل ہے. آپ جائیں، اپنے مزین کریں، آپ لگائیں، اپنے پوسٹرز لگائیں، آپ فلیکسز لگائیں، جو چاہیں کریں، ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر، سوشل میڈیا پر. وہ آپ کا حق ہے. پوری کیمپین کریں، اپنا مقدمہ پیش کریں. لیکن اگر یہ بات